وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے، اقرأ بسم ربک، الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے، سب کچھ پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، اور پیدا کرنا انسان کو وجود دینا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کو خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، پیدا تو اس نے سب کچھ کیا، لیکن خاص طور پر انسان کو پیدا کیا، یہ ایک بہت بڑا انعام ہے انسان پر۔ اقرأ وربک الاکرم، اے نبی آپ پڑھیے، یہ قرآن کا میسج لوگوں تک پہنچائیے، کیونکہ قرآن کریم ہی کے ذریعے لوگوں کے اندر زندگی پیدا ہوگی، مردوں کو حیات ملتی ہے قرآن پڑھنے سے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ ملتا ہے۔ اقرأ پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کے پروردگار بڑے کرم کرنے والے ہیں۔ یہ مت سوچیے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو میں کیسے ادا کروں، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آپ کو تمام علوم سے بغیر آپ کے پڑھے ہوئے سکھا دے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ ایک ذریعہ ہے تعلیم کا پین، اللہ تعالیٰ نے پین کو سب سے پہلے پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ پین کے ذریعے سکھانے کا محتاج بھی نہیں ہے، حافظے کے ذریعے ڈائریکٹ بھی وہ دماغ کے اندر بات ڈال سکتا ہے۔ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا، جس سے وہ واقف نہیں تھا۔ تعلیم دینا خود اس بات پر دلیل ہے کہ وہ چیز نہیں جانتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیوں دیا، بیان کیوں کیا؟ یعنی آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے انسان کو سکھایا۔ جب آدمی یہ کہہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کہہ دیتے تو اس سے اشارہ مل جاتا ہے اس بات کی طرف کہ وہ چیزیں نہیں جانتے تھے انسان، تو سکھایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہہ دیتے نا، الذی علم الانسان، علم الانسان، اس نے انسان کو سکھایا۔ جو چیز نہیں آتی وہی سکھائی جاتی ہے، لیکن خاص اس کی وضاحت کی گئی اور کہا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس بات کے یقین کو دلوں کے اندر بٹھانے کے لیے، تاکہ انسان ہمیشہ اس بات کو ذہن میں لے کر رہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی سکھایا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا تھا، لا تعلمون شیئا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، لعلکم تشکرون۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا، سکھایا۔ انسان کی زندگی میں یہ موڑ آ جاتا ہے کہ وہ یوں سمجھنے لگتا ہے کہ ہمیں سب کچھ آ گیا، اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہم ایسا کیوں سوچنے لگتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آ گیا ہے، اب کوئی ہمیں بتا نہیں سکتا، کوئی ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس بات کی ضرورت کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ مجھے کہنے والا کون؟ جیسے کہ گجراتی میں بعض لوگ کہتے ہیں اینے نہیں کہوائے، اینے نہیں کہوائے۔ آج زمانہ تو ایسا ہے کہ کوئی نے کہیں نہیں کہوائے، کوئی نے کہیں نہیں کہوائے۔ تو یہ کیوں ہم نے اپنا مزاج بنا لیا ہے، جبکہ پیغمبر کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی ہر پیغمبر کی زندگی میں اس کو جو وحی کا سلسلہ جاری کرتا ہے،
آخری لمحے تک وہی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. جب پیغمبر کی ذات رہنمائی کی محتاج ہے اور زندگی کے ہر موڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو کیوں مستغنی سمجھنے لگتے ہیں اور یوں سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیں تو اب کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، ہمیں سب کچھ آ گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، تعلم فلیس المرء یولد عالما، تعلم فلیس المرء یولد عالما. سیکھتے رہو، اس لیے کہ کوئی بھی آدمی عالم ہو کر پیدا نہیں ہوتا. سیکھتے رہو، علم حاصل کرتے رہو. اور ہمیں اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو ہمارے اندر سننے کی بھی طاقت ہونی چاہیے. اگر کوئی نصیحت کرتا ہے، آج سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ اولاً ہم علم حاصل نہیں کرتے، اور دوسرے نمبر کا مرض یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں سکھاتا ہے تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں. ہمارے اندر سننے کی وہ کیپیسٹی ہی نہیں رہی، وہ طاقت ہی نہیں رہی کہ ہم سنیں. حالانکہ اس چیز کا ہونا انسان کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، وہ بڑھتا ہی اس طرح. دیکھو ایک بات یاد رکھو، آدمی اگرچہ باپ بن جائے لیکن اس بات کا وہ ہمیشہ محتاج رہے گا کہ اسے اس بات کی تعلیم دی جائے کہ اسے بچوں کو کس طرح بڑا کرنا ہے. اس بات کا وہ ہمیشہ محتاج رہے گا. وہ یوں نہ سمجھے کہ چونکہ میں ایک ایکسیلنٹ بچہ رہا ہوں اس لیے میں ایکسیلنٹ باپ بھی رہوں گا. نہیں، کوئی اسٹوڈنٹ اگر وہ ایکسیلنٹ اسٹوڈنٹ رہا ہے تو وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں ایکسیلنٹ ٹیچر بھی رہوں گا. بہت سی مرتبہ آدمی ایکسیلنٹ بچہ ہوتا ہے، چائلڈ ہوتا ہے، لیکن ٹیریبل فادر ہوتا ہے. بہت سی مرتبہ آدمی ٹیریبل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور یا اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے لیکن ٹیریبل ٹیچر ہوتا ہے، بالکل برا ٹیچر، اسے ٹیچ کرنا ہی نہیں آتا. تو آدمی ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ میں سیکھنے کا محتاج ہوں، میرے اندر اپ گریڈ آ سکتی ہے. کوئی مجھے اگر کچھ کہے تو میں سننے کے لیے تیار ہوں. ڈائیلاگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ وقت بنایا، 80% دنیا ان کے قبضے میں. حاکم وقت ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے مہر کے احکام لوگوں کو بتائے اور یوں کہا کہ عورتوں کو اتنا زیادہ مہر مت دیا کرو، اتنا زیادہ مہر ان کو مت دیا کرو. تو ایک بڑی عورت درمیان میں کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ عمر، آپ کے قانون کے حساب سے چلیں گے یا اللہ تعالیٰ کے قانون کے حساب سے چلیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لاز بتائے ہیں اس حساب سے دنیا کو چلانا ہے یا ہم آپ کی ڈکٹیٹرشپ کے تابع ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کچھ کتاب اللہ کے خلاف کہا؟ تو اس بڑھیا نے یوں آیت، اس زمانے کے جو اشکال کرنے والے لوگ بھی ہوتے تھے وہ بھی اندازہ لگا کتنا نالج تھا ان کے پاس، کتنا علم تھا، سیکھنے کی کتنی دھگس تھی. ہمارے اندر وہ مفقود ہے، ہم جانتے نہیں، اور ہمارے ستم کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سیکھنے کی تڑپ بھی نہیں. تو اس بڑھیا نے جب یہ اعتراض کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دو میاں بیوی کے درمیان آپس میں رنجش ہو جائے، علیحدگی کی نوبت آئے، تو شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں کہ جو تم نے مہر خوبے بھر بھر کے دیے نا وہ واپس مت لیا کرو. تو مسئلہ تو کچھ اور بتا رہا ہے لیکن اس آیت کے اندر اشارہ اس بات کی طرف مل جاتا ہے کہ خوبے بھر بھر کر دینے کی اجازت ہے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لینے سے منع کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا. اخطأ الرجل واصابت المرأة، عورت سچی ہے، اس نے درست کہا، اور مرد سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. فوراً قبول کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک مرتبہ خطبہ دینے کھڑے ہوئے. ابھی تو خطبہ جاری کیا، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں کھڑے ہوئے. لا سمعن ولا طاعتن، لا سمعن ولا طاعتن. اے عمر، ہم نہیں سنیں گے، ہم نہیں سنیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وجہ دریافت کی تو حضرت سلمان نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے ہم سب پر ایک ایک کپڑا لگا ہوا ہے، آپ پر 2 کپڑے. ہمارے دل کے اندر ایک طرح کا سوال ہے، اشکال ہے، رنجش ہے. جب تک کہ یہ بات کلیئر نہیں ہو جاتی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم نہیں سن سکتے آپ کی بات کو. کون کہہ رہا ہے؟ عام پبلک کہہ رہی ہے بادشاہ وقت کو، بادشاہ وقت کو. آج کوئی آدمی چھوٹا عمر میں اپنے بڑے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتا. انفارچونیٹلی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. بہرحال
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو عبداللہ ابن عمر، اور انہوں نے پھر خلاصہ دیا کہ دراصل 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑا میرا ہے، میں نے اپنے والد کو اپنا کپڑا دے دیا ہے۔ پھر معاملہ کلیئر ہوا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آدمی کے اندر سیکھنے کی طلب ہو، آدمی کو اگر کچھ بتایا جائے، اسے علم دیا جائے تو اسے فوراً قبول کرنے اور سننے کی اس کے اندر طاقت ہونی چاہیے۔ ہاں، بتانے والا بھی حکمت والا ہو، طریقہ بھی اس نے اختیار کیا گیا ہو، جو اس نے اختیار کیا ہو حکمت والا ہو۔ حق بات کہنی ہے، اگرچہ کڑوی ہو لیکن کڑوے طریقے سے نہیں کہنی۔ ان سب چیزوں کا لحاظ کرنا بہرحال ضروری ہے۔ تو سیکھو، اپنے اندر یہ کیپیسٹی پیدا کرو کہ ہم لوگوں کی سن سکیں۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام جیسے کہ بتلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنی حقیقی صورت میں، فرشتے والی صورت میں، اور حضور کو دبوچا 3 مرتبہ۔ یہ سب باتیں گزشتہ مجلس میں بیان کر دی گئی، لیکن پھر بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ذمہ داری کا احساس ہوا تو حضور کو یہ اندیشہ ہوا کہ میں یہ ذمہ داری ادا کر سکوں گا یا نہیں ادا کر سکوں گا۔ کب کبھی داری ہو گئی بدن پر، اور حضور گھبراتے ہوئے اس حالت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور زملونی 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 زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ کب کبھی داری ہو رہی ہے اور مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں یہ ذمہ داری ادا نہیں کر پاؤں گا، جان کا اندیشہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت یہ دلاسا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری جوڑتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کے بوجھوں کو ہلکا کرتے ہیں، ان کے بوجھ ہٹاتے ہیں۔ یہ خصلتیں اپنانے جیسی ہیں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصلتوں کی وجہ سے حضرت خدیجہ آگے چل کر فرمائیں گی کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، نامراد نہیں کرے گا، محروم نہیں کرے گا، ناکام نہیں کرے گا۔ یہی خصلتیں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک تو آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں، آپ بے روزگاروں کو کسب پر لگاتے ہیں، کمائی پر لگاتے ہیں، ان کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر آپ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ہمیں بھی یہ خصلتیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح حضرت خدیجہ نے دلاسا دے دیا، پھر بالآخر حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی۔ اب ورقہ ابن نوفل آپ حضرت خدیجہ کے رشتے میں تھے، چچا زاد بھائی تھے غالباً، اور حضرت ورقہ ابن نوفل سے جا کر ان کے پاس پہلی کتابوں کا علم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، فرشتے کو دیکھنا وغیرہ ان کے سامنے بیان کیا گیا، تو انہوں نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو پچھلے پیغمبروں پر آیا کرتا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے پیغمبروں کے پاس آیا کرتا تھا، یہ وہی ناموس ہے۔ اور کاش میں آپ کی نبوت کے زمانے میں جوان ہوتا، قوی ہوتا، طاقتور ہوتا، آپ کا ضرور میں ساتھ دیتا، اور کاش میں اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا آپ کی مدد کے لیے جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی اس وطن سے۔ تو اس وقت حضور نے کہا تھا کہ کیا میری قوم مجھے واقعتاً نکالے گی؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، ہر وہ شخص جو اس طرح کا حق کا پیغام لے کر آیا ہے اس کی قوم نے اس کو نکالا ہے۔ تو بالآخر یہ تو گفتگو ہوئی ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ چند ہی دنوں کے بعد حضرت ورقہ کا انتقال ہو گیا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پہنچ گئے، لیکن وہی کا سلسلہ تقریباً 2.5-3 سال تک پھر بند رہا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے کہ اس نے یہ فترت کا زمانہ، یہ گیپ 2.5-3 سال کا کیوں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، لیکن بہرحال اس کے بعد پھر وہی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ یا ایھا المدثر والی آیتیں نازل ہوئی۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ پہلی آیتیں کون سی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتاری ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا سورہ فاتحہ، بعض لوگوں نے کہا سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں، بعض لوگوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور ان کے درمیان میں نے آپ حضرات کے سامنے لاسٹ ویک بتا دیا تھا کہ ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے پہلی ہے۔ سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے کمپلیٹ جو اتاری گئی،
یا ایھا المدثر، اس لمبے گیپ والے زمانے کے بعد وہ پہلی آیتیں ہیں جو اتاری گئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق والی پہلی 5 آیتیں واقعتاً وہ 5 آیتیں ہیں جو پہلے اتاری گئی سب سے پہلے. آخر میں جو نازل ہونے والی آیتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ہم آج کل نہ جانے کرکٹر اور کن کن لوگوں کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرتے ہیں اور رکھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آیت نازل ہونے والی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جو تیسرے پارے کے اندر ہے. اور آخری آیات کے اندر کہا جاتا ہے چھٹے پارے میں الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور اسی طرح اذا جاء نصر اللہ والفتح والی پوری صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ آخر میں نازل ہوئی. تو اخیر کے اندر ہی یہ سب نازل ہوئی ہیں. البتہ سب سے آخر میں آیت جو نازل ہوئی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ان سب چیزوں کی معلومات ہونا ضروری ہے. چند باتیں جو ان سب چیزوں سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ 2-3 میں نے آپ حضرات کے لیے جمع کی ہیں. اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی میں پڑھنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم اور قلم کا ذکر کیا. اس سے تعلیم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. تعلیم کی بڑی اہمیت ہے شریعت مطہرہ میں، اسلام کے اندر. دوسرے نمبر پر فرمایا گیا اپنے رب کے نام سے پڑھیے. اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان کے لیے وہی علم نافع ہوتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے جس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو. جس علم کا رشتہ اللہ کے نام سے جڑا ہوا نہیں ہے وہ دنیا کمانے کا ذریعہ تو بن سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ اعلیٰ صلاحیت رکھتے ہیں، قابلیت کی بھرمار ہے، لوگ بہت قابل ہیں دنیا میں آج، لیکن نہ ان میں خالق کی پہچان ہے نہ مخلوق کی محبت، بالکل کھوکھلے. تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہر اچھے کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے. جب کلام اللہ کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ، تو ہر اچھے کام کو شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ. قتادہ کا قول ہے کہ قلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. پین، قتادہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو نہ دین قائم رہتا نہ زندگی بہتر ہوتی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ لکھے پڑھے نہیں تھے، حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں رہتے تھے وہاں پر بھی پڑھنے کا عام رواج نہیں تھا. آپ نے لکھنے کے حوصلہ افزائی ضرور فرمائی، بڑھاوا دیا. آپ مختلف صحابہ سے قرآن مجید لکھایا کرتے تھے. آپ نے حدیث کو لکھنے کا بھی حکم دیا. اس کا اثر یہ ہوا کہ جب حضور نبی بنائے گئے تھے تو مکہ میں صرف 13 آدمیوں کو لکھنا آتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صرف وحی کے لکھنے والوں کی تعداد 40 سے زیادہ ہو گئی. صرف وحی کے لکھنے کی تعداد. تو لکھنا پڑھنا بڑا اہم ہے ہماری شریعت میں. ہمیں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، ہمیں ہمت دلائی گئی ہے. قرآن کریم کی پہلی آیت ہی تعلیم سے وابستہ ہے. سیکھو، سکھاؤ، اقرا، پڑھو. تو ہمیں تو وہ امت اور نیشن بنایا گیا ہے جس کی پوری بنیاد ہی لکھنے پڑھنے پر ہے. اور آج ہم سب سے پیچھے اگر دیکھا جائے تو لکھنے پڑھنے میں نظر آتے ہیں. اس لیے ان سب باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں امی رکھا گیا کہ حضور کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا؟ یہی تو ایک معجزہ ہے. یہی تو معجزہ ہے کہ جس ذات کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو اور ایسے ماحول کے اندر، عرب کا ریگستان، لکھنا پڑھنا دور دور تک کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. غیر متمدن علاقہ، اس میں اکانومی بالکل لو، کسی کو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، بہت کم گنے چنے لوگ ہیں. اس کے باوجود حضور بھی ایسے لوگوں کے پاس سے تعلیم حاصل نہیں کرتے. ایسا کلام پیش کرنا کہ عربی زبان کے اندر اس زمانے کے فصیح اور بلیغ لوگ، بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء اس سے عاجز آ گئے، اس کی جیسی ایک آیت بھی پیش نہ کر سکے. اس زمانے کے لوگ، آج کے زمانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بہت بڑے فصیح تھے. شاعری تو ان کو 100 اور ہزاروں کی تعداد میں یوں یاد ہوتی تھی. قرآن کریم کی بلاغت اور اس کے سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے عربی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، آپ سن رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کی فصاحت اور بلاغت اتنی اعلیٰ درجے کی ہے، اتنے کمال کی ہے، اس کو ریپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا.
ایسے شخص سے جس نے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو تو یہ عین نبوت کی دلیل ہے، یہ عین رسالت کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے صحیح معانی اور مفاہیم ہمیں سمجھا دے، اس سے تعلق اور محبت نصیب کرے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔